اہمیت کی نقطہ نظر سے اس قدر اہم ہے کہ جب لا 2 سال کا تھا یہ تب بھی ایگزامز میں آتا تھا، جب 3 سال کا تھا تو ہماری باری بھی آیا تھا، اور 5 سال کا ہو چکا ہے تو تب بھی ایگزامینیشن میں آتا ہے۔ اگر کوئی سول جج کا، کوئی اے ڈی پی پی کا، کوئی سرکاری وکیل کا پیپر ہو، یہ کویشچن تب بھی آتا ہے۔ ایون سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل جس کا لا سے اتنا تعلق نہیں ہے، اس کا ایگزام جب 200 نے دیا تو اس میں بھی یہ کویشچن آیا۔ تو اس لیے یہ کویشچن اپنے نقطہ نظر سے، اہمیت کے نقطہ نظر سے اس قدر اہم ہے کہ یہ 80% سے پلس چانسز ہیں کہ آپ کے ایگزام میں آئے گا۔ اور میری آپ کو پتا ہے جب بھی آؤں گا ادھر کچہری سے، میں نے صادقآباد سے آنا ہوتا ہے، ٹائم جب ہوگا 15 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھا کریں گے، اور جب بھی آئیں گے صرف ایگزامینیشن کے نقطہ نظر سے کوئی کویشچن تیار کروا کے جایا کریں گے۔ تو آج کا یہ سوال کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اس سوال کو یوں تیار کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ زندگی میں کبھی بھولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم ایک تمثیل میں کریں گے۔ تو اس کے لیے مجھے ایک بچہ چاہیے ہوگا جو ہر وقت ہنستا رہے، جو ہر وقت مسکراتا رہے، یعنی کوئی بھی بات ہو تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جھلکے، اور ایسا بچہ مجھے چاہیے۔ اچھا جی، بلال صاحب جو ہے نا، یہ ادھر سے نکلتے ہیں اپنے کالج سے، آپ دیکھتے ہیں باہر بڑی سڑک ہے جس پہ فروٹس کی ریڑیاں ہیں، ہے نا؟ اور وہاں پہ ایک فروٹ والے کی ریڑی ہے جس پہ فروٹ پڑا ہے، اور جو فروٹ بیچتا ہے اس کے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ایک چھری بھی پڑی ہے جسے فروٹ کاٹ کے وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ تو بلال صاحب جاتے ہیں، اور کیونکہ ہنستے ہی رہنا ہے نا، تو بلال صاحب جاتے ہیں اور ادھر سے پیسے اٹھا کے اپنی پاکٹ میں ڈال ٹھیک ہے، چلے آج ہنسنے کی آزادی ہے کیونکہ پھر ان کے لیے کلاس بھی کریں گے۔ اچھا، تو کیا ہوتا ہے کہ جو ریڑی والا ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو یہ دوسرے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے گھسا اس کے منہ پہ مارتے ہیں، جو اس کی آنکھ پہ لگتا ہے اور اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ چھڑانے کے لیے آتا ہے، مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ اسی چھری سے اس کے پیٹ میں مارتے ہیں اور بندہ بیچارہ گزر جاتا ہے۔ یہ تمثیل ہے، یہ فرار ہو جاتے ہیں۔ اب کویشچن یہ ہے، ڈفرنٹ تھیوریز آف پنشمنٹ کہ سزا کے نظریات کیا ہیں؟ سزا کے نظریات آسان لفظ میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ سزا کیوں دی جائے اور سزا کن اغراض و مقاصد کی حامل ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے نا آپ لوگوں کی۔ اچھا، اب سب سے پہلے ان کے اس ایکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کام جو ایک نمایاں کام میں سے کیا ہے وہ یہ کیا کہ ایک گھونسا مارا ہے جس سے اگلے بندے کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ تو اب جو اگلا بندہ ہے اس کا مطالبہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ان کے خلاف؟ ہاں، اس کا مطالبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میری آنکھ ضائع کی ہے تو ان کی بھی آنکھ ضائع، جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہو۔ ہاں، نہیں، یہ پہلے وہیں پہ کہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں ریٹریبیوٹیو تھیوری آف پنشمنٹ، یعنی بدلے کی کہانی۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ دین بھی یہ کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، اور ایک کرسچینٹی میں ایک محاورہ ہے کہ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دیں۔ اس کے برعکس ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو اس نے جیسے قیامت کے روز ایک بکری جس کے سینگ نہیں ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی کہ اس نے میرے ٹکر ماری تھی لیکن اس کے سینگ تھے، میرے سینگ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سینگ بھی دے گا۔ انصاف کا یہ تقاضا ہوگا۔ تو ریٹریبیوٹیو تھیوری آف پنشمنٹ کیا ہے کہ جو جس نے کیا ہے اس کے ساتھ وہی ہو۔ تو انہوں نے جیسے اس کی آنکھ ضائع کی ہے
تو اس کا بھی مطالبہ بنتا ہے سزا کے نظریات میں سے پہلا نظریہ ریٹریبیوٹیو کہ عدلے کا بدلہ جو اس بندے نے کیا ہے اس کا بدل اسی چیز میں اس کو دیا جائے. تو پہلی تھیوری آف پنشمنٹ کیا ہوئی؟ ریٹریبیوٹیو. ہاں عدلے کا بدلہ. اسے آپ اپنے دیسی لینگویج میں ایکسنٹ میں بولیں گے تو ریٹریبیوٹیو بولیں گے, لیکن اگر ہم نے صحیح بولنا ہے تو ریٹریبیوٹیو. ٹھیک ہے نا, یعنی بدلے کا قانون, بدلے کا نظریہ, یعنی سزا کا کیا نظریہ کہ بدلہ دیا جائے اس چیز کا جو انہوں نے کیا ہوا ہے. دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ یار لوگ کہیں گے معاشرے میں کہ یار دیکھو دن دہاڑے یہ بندہ یہ کام کر کے چلا گیا, تو یہ تو اگر اسے سزا نہ دی گئی اور اس پہ گرفت نہ کی گئی, کوئی گرفت نہ کی گئی, تو دنیا یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی رہے گی. ٹھیک ہے نا. تو ڈیٹر کہتے ہیں روکنے کو. انہیں سزا کیوں دی جائے؟ ڈیٹرنٹ تھیوری. ڈیٹر روکنا, ڈیٹرنٹ تھیوری کہ اگر سزا نہ دی گئی تو معاشرے پہ بے راہ روی پھیلے گی. ڈیٹرنٹ تھیوری تاکہ اگر سزا دی گئی تو سزا کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں لوگوں کو جو لائک مائنڈیڈ ہے, جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا جو ان کے اندر یہ اس قسم کی نفسیات موجود ہے, وہ رک جائیں گے. تو دوسری پنشمنٹ کی تھیوری کون سی ہے؟ ڈیٹرنٹ. پہلی کون سی تھی؟ ریٹریبیوٹیو. وہ کیا تھی؟ عدلے کا بدلہ. اور دوسری ڈیٹرنٹ. اس کا کیا ہے؟ تاکہ معاشرے میں لائک مائنڈیڈ لوگ رک جائیں, اس لیے سزا دی جائے. کیونکہ سزا کے نظریات کا مغز یہ ہے کہ سزا کیوں دی جائے اور کن مقاصد کی حامل ہو. تیسرا کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے ادھر سے پیسے اٹھائے ہیں, اس بندے کا نقصان کیا ہے, آنکھ ان کی بدلے میں ضائع ہو جائے, اس کی آنکھ واپس نہیں آ سکتی. تو تیسری تھیوری ہے کمپنسیٹری تھیوری. کمپنسیٹری یعنی کہ پنشمنٹ کا تیسرا نظریہ کون سا ہے؟ کمپنسیٹری. کمپنسیٹری پنشمنٹ وہ کیا ہے کہ کوئی ایسا معاوضہ ان سے دلوایا جائے یا سزا اس نوعیت کی حامل ہو کہ اس کی حق رسی ہو سکے, اس کی اشک سوئی ہو سکے. تو تیسری ہوئی کمپنسیٹری, جس میں اگر ان کو سزا دی گئی تو اس کو کمپنسیشن ملے گی. پہلی پہ پھر آتے ہیں دوسری ڈیٹرنٹ, تیسری کمپنسیٹری, اور چوتھی جو ہے وہ ہے ریفارمیٹری. ایک نظریہ ریفارم سے ہوتا ہے نا, ریفارمیٹری. ایک نظریہ یہ ہے کہ سزا انہیں اس لیے دی جائے کہ یہ ایک معاشرے میں اچھے انسان بن سکے. ان کو جیل میں یوں رکھا جائے کہ ان کی تربیت ہو سکے. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو جرم ہے یہ ایک نفسیاتی عوارض کا نتیجہ ہے, اور اگر آپ نے بندے کو سزا دے دی تو اس کو ضائع کر دیا. اس کے برعکس آپ اسے ریہیبلیٹیٹ کریں, اسے ریفارم کریں, جیل کے اندر اس کی تربیت کریں, اور تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بن کے سامنے آ سکے. تو اس کو کہتے ہیں ریفارمیٹری تھیوری آف پنشمنٹ. یہ چوتھی ہو گئی. اب ایک پانچویں ہے, وہ ہے پریونٹیو. آپ کہتے ہیں نا, یہ سنا ہوگا یار بیماریوں کی پریونشن, یار یہ صابن سے ہاتھ دھوئے تاکہ پریونشن ہو سکے. تو پریونٹری تھیوری آف پنشمنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے انہوں نے قتل کیا, آپ نے ان کو قتل کر دیا, بدلے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کو روک دیا ایک اور قتل سے, جو یہ زندگی میں, کیونکہ ایک کیا تو دوبارہ بھی کر سکتے تھے. اگر کسی کو ایک کو چھرا مارا تو دوبارہ کو کسی کو مار سکتے تھے, اگر اس چھرے کے بدلے میں آپ نے 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے جیل بھیج دیا. یعنی جو آپ نے ان کو پنشمنٹ دی, وہ پنشمنٹ در حقیقت معاشرے کو بچائے گی ان کے فردر ایکٹ سے. ٹھیک ہو گیا. اب بیٹا آپ بیٹھ جائیں, ان کے لکھ لیں. تو 5 تھیوریز. پہلی کون سی؟ دوسری, تیسری, اور چوتھی, اور پانچویں. شاباش. اب کوئی اس میں سے کوشچن؟ میرے خیال یہ دوبارہ نہیں بھولے گا, اور 10 منٹ کی کہانی.
ہے نا؟ بس اتنی بات ہے، اور اب ہمیں اجازت ہے.